اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رسولوں کا ٹاپک چل رہا ہے ایمانیات کے اوور آل ٹاپک کے انڈر، اور اس میں مختلف آیات میں آپ کے ساتھ صرف ایز اے پوائنٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ اس پہ خود غور و فکر کریں۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق کچھ اس کا تھوڑی بہت ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 150۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعد نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعد پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکال لیں۔ پچھلی آیت جو ہم نے دیکھی تھی اس میں وہ فرق کرنا یا تفریق کرنے سے منع اللہ پاک ہمیں کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کچھ ویسی ہی بات ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کریں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں۔ اللہ اور اس کے ایک تو یہ سٹیج ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، مینز کہ وہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیوز نہیں ہیں، اللہ کے کا پیغام لے کے نہیں آئے، اس کے پیغمبر نہیں ہیں، اور اللہ اور ان کے درمیان فرق رکھیں۔ مینز نعوذ باللہ یہاں کوئی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی کچھ ویسا سمجھیں، ایسا نہیں، لیکن فرق مینز کہ وہ ان کو اللہ کی ریپریزنٹیٹیوز نہ سمجھیں۔ اللہ جو بات مطلب وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے باتیں ہیں۔ اصل میں جو پیغمبر کی باتیں ہوتی ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے قرآن پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملا ہے نا۔ مینز ہمیں تو دنیا میں جو دینے والی ہستی ہیں وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی قرآن پاک دینے والے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ نے دیا ہے یا کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ نے دیا ہے، ہم نے تو اس پہ یقین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مینز ہمیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے حکم ہیں، تو ہم نے ان پہ یقین کیا۔ یہی پیغمبر ہونے کا مطلب ہے۔ انسانوں میں اور اللہ کے درمیان ایک ہستی ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی یہ ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک ڈائریکٹ ہر انسان کے ساتھ معاملات کرنے شروع کر دیں، تو انہوں نے بیچ میں انسانوں سے بھی پیغمبر لیے اور فرشتوں سے بھی۔ یہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں بیان بھی کر دیا، شاید ہم نے ملائکہ کے اس میں پڑھی بھی ہو یہ، یا ایٹ لیسٹ میں نے ریفرنس دیا ہوگا نیچے ڈسکرپشن میں۔ تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ ادھر ایک ایسی مخلوق ہے جو نور سے یا روح سے بنی ہے، یا روح ہے، وہ ایک کثیف فارم میں ہے جو کہ اللہ سے ڈائریکٹ پیغام لے سکتے ہیں، اور وہ اللہ سے پیغام لے کے انسانوں کا جو پیغمبر ہے اس تک پہنچاتے ہیں، جن کو رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے، اور وہ رسول یا پیغمبر جو ہیں وہ پیغام آگے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعد نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعد پر نہیں، یہ ہو گیا رسولوں میں یا نبیوں میں آپس میں فرق ڈالنا یا تفریق کرنا، یا کہ جی یہ فلانا نبی تو ایسے نہیں تو یہ ہیں، یا ان کو کوئی چھوٹا کرنا ان کے اس میں، یا اس سے پہلے والا بھی جو پارٹ ہے اس کو بھی رسول نہ سمجھنا، اور اللہ کے اور ان کے درمیان فرق رکھنا، اور یہ ہے کہ ان آپس میں نبیوں میں بھی بعد پہ ایمان لانا اور بعد پہ نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کی کوئی راہ نکال لیں، مینز کوئی درمیانی سی رستہ بیچ میں سے نکال لیں کہ ان کے بھی ہے معاملہ یا ان کا۔ تو اس آیت کو وہ جو ہم نے لاسٹ آیت دیکھی ہے اس کے حساب سے بھی دیکھیں، اور ایک آیت چھوڑ کے جو 152 نمبر آیت ہے، نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو اس پہ ہوگی، اس پہ ہم ڈیٹیل سے ایگزیکٹلی یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کون سے فرق کی بات ہو رہی ہے اور یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو اس میں کلیئر ہو جائے گا۔
اور جو ہم نے پچھلی بھی آیت پڑھی ہے. اس کے بعد پھر ہم اور بھی کچھ ایسی آیات پڑھیں گے جس میں اللہ پاک نے یقیناً یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے بعد کو دوسرے نبیوں سے کچھ فضیلت دی ہے. وہ بھی ہم آیت پڑھیں گے. وہ آلریڈی میرے وہ پلاننگ میں ہے، لیکن وہ یہ پہلے یہ چیزیں پڑھ کے پھر ہم دیکھیں گے اس کو بھی، اور اس میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں. جزاک اللہ خیر.